یہ دھماکہ پیر کی صبح اس وقت ہوا جب لوگ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد درگاہ سے واپس جا رہے تھے۔ دھماکے کے بعد دربار کو بند کر دیا گیا اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق پیر کی صبح 6:20 پر 2 موٹر سائیکل سوار مزار کے شرقی گیٹ کے قریب پہنچے اور وہاں موٹر سائیکل کھڑی کر کے چلے گئے۔ موٹر سائیکل پر دودھ کی 2 بالٹیاں ٹنگی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد موٹر سائیکل دھماکے سے پھٹ گئیں جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں۔ دربار کے گدی نشین دیوان عظمت سید نے سانحے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ ڈان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا موقف ہے کہ خودکش دھماکوں کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن یہ پلان دھماکہ تھا، اسے کیوں نہیں روکا جا سکا؟ کیونکہ پولیس کو پہلے اس چیز کی وارننگ دی جا چکی تھی دہشت گردوں کی طرف سے کہ ہم نے روزہ مبارک کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو جس جگہ یہ دھماکہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، کیونکہ درگاہ سے نزدیک ترین جگہ پہ انہوں نے دھماکہ کیا ہے۔ ادھر پولیس کی نفری درگاہ کے اندر تو موجود تھی مگر باہر موجود نہ تھی، اور باقی رہ گیا محکمہ اوقاف کا، تو پوری درگاہ میں جتنے کیمرز لگے ہوئے ہیں ان کیمراز میں سے صرف کو 2 یا 3 ورکنگ آرڈر میں تھے، اور باقی انہوں نے محکمہ اوقاف ادھر سے مقامی محکمہ اوقاف نے اپنے ہیڈ آفس کو 14 کیمروں کے لیے لکھا ہوا ہے، جو 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے مگر وہ کیمرے نہیں لگائے جا چکے۔ گزشتہ دنوں کراچی میں ہونے والے خودکش حملوں کے بعد پنجاب میں بھی درباروں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا اور اسی وجہ سے بابا فرید کے درگاہ کے شرقی دروازے کو بند کر دیا گیا تھا۔ آئی جی پنجاب طارق سلیم ڈوگر کا کہنا ہے کہ سانحہ پاک پتن کے لیے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ہر جگہ تعینات نہیں کی جا سکتی۔ اس میں آپ شاید 500 سپاہی بھی لگا دیں پھر بھی آپ کہیں گے امپرومنٹ کی گنجائش، لیکن پولیس ہر کونے پر ہر جگہ نہیں لگائی جا سکتی۔ کنسیپچولی تو آپ صحیح کہتے ہوں گے، لیکن اس میں ہم مزید جائزہ لیں گے، لیکن بادی النظر میں یہ کہنا کہ چھوٹی لیبس ہے یہ قبل از وقت ہوگا۔ اور اس موقع پر حکومت نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی ہے جس میں ڈی اے جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ڈی پی او پاک پٹن اور دوسرے افسران بھی ہوں گے تاکہ ایسے واقعات جلد از جلد سراغ لگایا جائے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ جب پنجاب میں کسی درگاہ پر دھماکہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے لاہور میں داتا گنج بخش درگاہ پر خودکش حملہ ہوا جس میں وہاں موجود کم از کم 37 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ فرح قادری، ڈان نیوز۔